اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی یہ نشست رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ گرامی امیر المومنین یاسب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ پر ہے۔ اس چیز کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مولوی اپنے عوام کو صدیوں سے یہ بتا رہے ہیں، یہ سنا رہے ہیں، یہ باور کروا رہے ہیں کہ بی بی کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کس نے پڑھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ بی بی کی نماز جنازہ مولا کائنات، مولا کل، امیر المومنین یاسب الدین حضرت علی علیہ السلام نے پڑھی۔ یہ میں آپ کے سامنے کتاب پیش کرنے والا ہوں جس سے میں ثابت کروں گا۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف۔ اب کون نہیں جانتا صحیح بخاری کو؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری محدث اعظم کا لقب ہے۔ 196 میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے محدث ہیں، بخاری مسلم سے بھی پہلے کے۔ یہ اس کی جلد اول ہے، مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور سے چھپی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے دو اہل سنت کے عالم، ایک کا نام ہے مولانا حافظ قاری محمد عادل خان نقشبندی اور دوسرے مولانا قاری محمد فاضل قریشی مجددی۔ ان دونوں نے مل کے بخاری کا ترجمہ کیا ہے 3 جلدوں میں، اور چھاپا کس نے ہے؟ مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور، جلد اول۔ اس میں لکھا ہوا ہے، عرض ناشر جو ہے عرض ناشر، اس میں یہ لکھا ہے، اٹھتے ہی لکھا ہے کہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے، جو کہ 7275 احادیث پر مشتمل ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ صحیح مسلم سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ دکھانے کا مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، اس کی سب احادیث صحیح ہے، کچھ بھی غلط اس میں نہیں ہے، رتبہ اس کا مسلم سے بھی زیادہ ہے۔ یہ فضیلت ہے صحیح بخاری شریف کی۔ آئیے یہ دوسری کتاب، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ مشہور زمانہ کتاب ہے، دارالاشاعت کراچی والوں نے چھاپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 216، صفحہ نمبر 216 پہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بخاری مسلم اپنے مصنفین تک بالتواتر پہنچی ہیں۔ تواتر ہے، تواتر کا انکار کفر ہے۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے۔ یہ ہیں کام کے الفاظ جس کے لیے میں نے آپ کو کتاب شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ دکھائی۔ کیا فرما رہے ہیں شاہ صاحب کہ جو ان کی عظمت نہ کرے، جو ان کو نہ مانے، وہ کیا ہے؟ بدعتی۔ اب بدعتی کیا ہے؟ آئیے رسول اعظم شریعت کے صاحب مالک محمد عربی علیہ السلام سے پوچھیں کہ بدعت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ہے۔ یعنی جو بدعتی ہے وہ گمراہ ہے، جو گمراہ ہے وہ جہنمی ہے۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا شاہ صاحب کے کہنے کا کہ جو بخاری مسلم کو نہ مانے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کی عظمت نہ کرے، وہ جہنمی ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ میں اس لیے دکھا رہا ہوں چونکہ مجھے اس سے ثابت کرنا ہے، بخاری سے،
کہ بی بی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، یہ بخاری کی دوسری جلد ہے، مکتبہ تعمیر انسانیت، وہی دو علماء ترجمہ کرنے والے ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 617 پہ لکھا ہوا ہے، لکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد جب اپنی میراث، اپنا حق حضرت ابو بکر رضی اللہ سے مانگا تو جواب کیا ملا، وہ سنیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اس میں ذرا سا بھی حضرت فاطمہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ بی بی نے مانگا، حضرت نے ذرا سا بھی دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت فاطمہ اس مسئلے میں حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور انہوں نے اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے گفتگو نہ کی۔ حضرت فاطمہ حضرت کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات ہی میں دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر کو ان کی اطلاع بھی نہ دی اور خود ہی ان کے جنازے کی نماز پڑھ لی۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع نہ دی، نماز جنازہ علی نے خود پڑھ لی۔ یہ صحیح بخاری شریف، جس کے لیے شاہ ولی اللہ کا میں نے آپ کو دکھایا، بخاری پہ تمام علماء متفق ہیں کہ اس کی تمام روایات و احادیث سب صحیح ہیں۔ یہ اس نے لکھا ہے کہ بی بی کی نماز جنازہ مولا علی نے پڑھائی ہے، حضرت ابو بکر نے نہیں پڑھائی تو جدا کی بات ہے، حضرت ابو بکر کو اطلاع بھی نہیں دی گئی بی بی کی وفات کی۔ بخاری شریف، اس میں شیعوں کا کچھ نہیں۔ کچھ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ نہیں کہتے، یہ بخاری کہہ رہا ہے، یہ بخاری نے لکھا ہے۔ اب بخاری کی بات کو، بخاری کی عبارت کو، بخاری کے ان جملوں کو شیعوں کی طرف منسوب کیا جائے کہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ عقل کے ناخن لو، یہ شیعہ نہیں کہہ رہے، یہ بخاری کہہ رہا ہے کہ علی نے نماز جنازہ پڑھائی اور بی بی نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ یہ سنیں، فَأَبَا ابو بکر، حضرت ابو بکر نے جب بی بی نے مانگا تو ذرا سا بھی دینے سے انکار کر دیا۔ جو میں نے ترجمہ آپ کو بتایا کہ راتوں رات علی نے دفن کیا، نماز جنازہ مولا علی نے خود پڑھائی، حضرت ابو بکر کو اطلاع بھی نہ دی۔ بی بی نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے کلام نہیں کیا، کیوں کہ بی بی نے اپنے باپ علیہ السلام کی میراث مانگی، حضرت نے ذرا سا بھی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بخاری شریف ہے، کوئی شیعہ ویہ کا اس میں انٹرفیئر نہیں ہے۔ آئیے، اور کون کون سے بڑے محدثین ہیں حضرت اہل سنت کے جنہوں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ مدینہ المنورہ لابن شبہ ابو زید عمر بن شبہ النمری البصری، 173 میں پیدا ہوا ہے۔ بخاری کب پیدا ہوا؟ 196 ہجری۔ یہ کب پیدا ہوا؟ 173، وہ 196، یہ پہلے کا ہے۔ اس کی ہے تاریخ مدینہ، جزء اول ہے، فہیم محمد شلتوت کی تحقیق ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 110 پہ لکھا ہوا ہے، ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ عروہ روایت کرتا ہے، ان علی رضی اللہ عنہ دفن فاطمہ رضی اللہ عنہا لیلا ولم یؤذن بہا ابا بکر، مولا علی علیہ السلام نے فاطمہ کو رات میں دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع بھی نہ دی۔ جب اطلاع ہی نہ دی تو جس حضرت کو بی بی کے موت کی، وفات کی اطلاع نہیں، اس نے آ کے کیسے نماز جنازہ پڑھائی؟ یہ 173 والا سنتے جائیں۔ یہ ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، الشیخ الامام العلامہ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی، 855 ہجری میں فوت ہوئے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی، یہ حنفی ہیں۔
दारुल-फिक्र से छपी है, जुज़ साब अशर है, 17वीं जिल्द है, 17 वॉल्यूम नंबर 17, सफ़ा नंबर 258 258। उसमें लिखा है फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिनहा शय्यन फ़वजद फ़ातिमा अला अबी बकर। रसूल की बेटी ने मांगा, हज़रत ने ज़र्रा सा भी देने से इनकार कर दिया। बीबी नाराज़ हुई, मरते दम तक गुफ्तगू नहीं की। अली ने रात को दफन किया, नमाज जनाजा खुद पढ़ाई, हज़रत अबू बकर को इत्तला भी न दी। उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 17, ये किताब है सवाइकुल मुहरिका। जी, ये हज़रत अल्लामा अल मुहद्दिस अहमद बिन हजर अल हैतमी अल मक्की, ये हैं 899 में पैदा हुए हैं, 974 में फौत हुए हैं। ये एक बात बताना तमाम ज़रूरी है कि ये किताब लिखी ही शियों के रद्द में गई है। अब ये कहीं कोई गुंजाइश छोड़ेगा, कोई लिनियंसी, कोई गुंजाइश, कोई गोशा, कोई कार्नर जहाँ शियों को फ़ायदा मिले, नहीं, वो लिख रहा है सवाए के मुहरिका में। ये कहाँ की छपी है? इस्तांबुल, टर्की, इस्लामबुल, कौन नहीं जानता, तुर्की, इस्तांबुल। जी, इसका सफ़ा नंबर है 19। उसमें वही इबारत है फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ इला फ़ातिमा। हज़रत अबू बकर ने ज़रा सा भी देने से इनकार कर दिया। बीबी नाराज़ हो गई, मरते दम तक कलाम नहीं किया। अली ने रात को नमाज जनाजा पढ़ाई, बीबी को दफन किया, हज़रत अबू बकर को इत्तला भी न दी। सुनते जाएं बड़े बड़े मुहद्दिसीन, चूँकि ये लोगों को बताते नहीं हैं, इन चीज़ों को मौलवी छुपाते हैं। अब हक को छुपाने वालों के लिए कुरान में अल्लाह ने क्या वईद दी है, क्या सज़ा सुनाई है, जो कुरान के जानने वाले हैं उनसे ये बात मख्फी नहीं है कि अल्लाह ने क्या सज़ा बताई है। कि जो हक को छुपाए, ये छुपाते आए हैं और छुपाते रहेंगे। कि क्या बताते हैं लोगों को कि बीबी की नमाज जनाजा हज़रत अबू बकर ने पढ़ाई, हालांकि ये सब लिख रहे हैं कि अली ने पढ़ाई, हज़रत को इत्तला तक नहीं। ये किताब है शरह अल्लामा ज़रक़ानी अल मवाहिबुल लदुनिया, मवाहिब पे शरह है हज़रत अल्लामा क़स्तलानी की, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान है, अल मुजल्लदुर राबे है, 4वीं जिल्द है। इसका सफ़ा नंबर 339 है। इसमें लिखा हुआ है वफ़िल बुखारी आयशा, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, क्या अन्ना अलियन सल्लल्लाहु अलैहा, बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, क्या फरमाती? अन्ना अलियन सल्लल्लाहु अलैहा, अली अलैहिस्सलाम ने बीबी की गवाही कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा अली ने पढ़ाई है। बात ख़त्म हो गई मेरे भाइयों। अगर ईमान है, छोड़े शियों को, अगर हज़रत बीबी को मानते हैं, उनके वालिद को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, तो फिर मानना पड़ेगा। देखेंगे शाह साहब ने क्या फरमाया कि जो उनकी ताज़ीम न करे, अज़मत न करे, वो बिद्दती है। अगर किसी को बिद्दती बनना है तो इनका इनकार करके सबका बिद्दती बने। अगर बिद्दती तो रसूल फरमाते जहन्नमी है, अगर वहाँ जाने का कोई शौक़ है, जहन्नुम जाने का, तो इन सब को झुटलाएं। ये बुखारी, ये उम्दतुल कारी, ये सवाइक, ये मवाहिब पे शरह, ये शाह वलीउल्लाह, ये सारे के सारे इनको झुटला के बकौल शाह साहब के बकौल हमारे नहीं, शाह वलीउल्लाह के बकौल के जो उनकी अज़मत न करे वो बिद्दती है। रसूल आज़म फरमाते कि जो बिद्दती है वो जहन्नमी है। अब जिसमें इतनी ज़रूरत हो कि इन सब को झुटलाए, सुन्नी भी कहलाए और इनको भी झुटलाए, जहन्नमी बने, बिद्दती बने, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये लिख रहे हैं हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह कि अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ये क्यों ज़रूरत पेश है कि अगर ये लोगों को सच बताते, हक को न छुपाते 14 सदियाँ, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी इन बातों को सामने लाने की। लेकिन मजबूरन जब देखा कि अवाम को ये गलत बता रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम सही बात बताएं कि रसूल अल्लाह की बेटी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, हसन हुसैन के वालिद ने पढ़ाई, फातिमा के शोहर ने पढ़ाई, किसी और ने नहीं पढ़ाई। अल्लाह
پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔